بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه الحديث۔ قابل قدر علماء کرام، بزرگان دین، ہم ایک تقریباً 2 گھنٹے سے اپنے بچوں کا پروگرام سن رہے تھے اور ماشاءاللہ بہت سے حضرات نے دل کھول کر مدد کی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ بچوں کے جلسوں میں بچوں کا سننا ہی چاہیے۔ یہ صرف خوشی اور مسرت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مہمیز ہے۔ گھوڑے چلانے میں گھوڑے کو جو ایڑ لگاتے ہیں اس کو مہمیز کہتے ہیں۔ آسان زبان میں کہہ دیجئے کہ ایکسیلیٹر ہے۔ اس سے بعض مرتبہ بچوں کے والیوں میں اپنے بچوں کے لیے دیندار ہونے کا جذبہ اٹھتا ہے اور وہ دین کی طرف اپنے بچوں کو لگا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ ایک امت کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہیں جلسہ میں جانا ہوتا ہے تو بڑی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کو خوب سنا جائے، اور سننے والے آخر میں کچھ بول دیتے ہیں 2-4 منٹ، یہی جلسے کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ ماشاءاللہ بچوں نے پروگرام بہت اچھی طریقے سے سنا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ چن چن کر مضمون دیے تھے۔ اساتذہ نے بھی محنت کی ہوگی، بچوں نے بھی محنت کی ہے، اور 2 بچوں نے جو قرآن سنایا، اس سے ایسا پتہ چلا کہ قرآن کو بہت عمدگی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ مکتب کی تعلیم کیا ہے تو انشاءاللہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر میں عرض کرتا رہوں گا۔ ایک مضمون ذہن میں آیا ہے، اس کو عرض کر دوں، اللہ میرے لیے آپ کے لیے اسے مفید بنائے۔ ایک بہت لمبے سفر سے ہم چلے ہیں، ایک لمبے سفر کو پور کرنا ہے، اور جب سفر پورا ہو جائے گا تو نتیجہ واضح ہو جائے گا۔ لمبا سفر کہاں سے شروع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد آپ کی دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے ایک امت پیدا کی۔ قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے سب سے عالم ارواح میں عہد الستو لیا تھا، اور یہ تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں۔ الستو بربکم، اسی کو عہد الستو کہتے ہیں۔ ہمارا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے، اور یاد رکھو پیدا ہونے کے بعد ہم ختم نہیں ہوئے اور نہ ختم ہوں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ بہرحال عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد قیامت تک آنے والی روحوں کو پیدا فرما کر عہد الستو لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان روحوں کو ختم نہیں کر دیا ہے، ایک گوڈاؤن میں ترتیب سے رکھ دیا ہے، اور جب دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو اسی ترتیب سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم آنے والی نسلوں کو روک دیں
یہ خیال غلط ہے۔ غلامیت کا دور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاری نہیں فرمایا تھا، وہ تو پہلے سے تھا، آپ کے زمانے میں بھی رہا، اور اس کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھیں، لڑائیوں کے نتیجے میں کچھ افراد قید ہوتے ہیں۔ اب ان افراد کو جیل کی کوٹھڑیوں میں رکھ دیا جائے تو حکومت کے سر بوجھ پڑ جائے۔ سب جانتے ہیں امریکہ اسی بوجھ کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ ملکوں کو افراد دے دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ملکوں پر بوجھ بھی نہ پڑے، آنے والی قیدیوں کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کا کھانے پینے وغیرہ کا نظام بھی ہو جائے۔ اسی لیے غلامیت کا دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری فرمایا۔ البتہ غلامیت کو ختم کرنے کے بہت سارے راستے رکھ دیے، مجھے اس میں نہیں جانا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی زمانے میں کچھ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ قید میں ہمارے پاس باندیاں بھی آتی ہیں، اب ان باندیوں سے ہم تعلق رکھ لے اور بچے پیدا ہو جائے، یہ تو ولد کہلائے گی، اور پھر ولد کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلق بھی رہے، بچے بھی پیدا نہ ہو، اور یہ بکی بھی جائے تاکہ کچھ رقم بھی آ جائے، تو کیا ہم عزل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا جو ہونے والا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ میں نے کہا نا، جو روح پیدا ہو چکی ہے، اللہ نے دنیا میں آنے کا جو نظام کیا ہے نا، وہ نظام ہو کر رہے گا۔ لہذا یہ سوچ کہ اس سے اولاد نہ ہو تو کام بنے گا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ بہرحال میں تو کہہ رہا تھا کہ وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا۔ پھر جب ماں کے پیٹ میں بچہ تیار ہو جاتا ہے، اس کا جسم بن جاتا ہے، 4 مہینے اور کچھ دن ہو جاتا ہے، تو فرشتہ وہیں سے روح لا کر ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے۔ ایک سفر تو عالم ارواح میں، وہاں گوڈاؤن میں جہاں رکھا ہے وہاں رہیں، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، یہ دوسرا سفر ہوا۔ پھر ماں کے پیٹ میں کوئی 9 مہینہ رہتا ہے، کوئی کم رہتا ہے، کوئی زیادہ رہتا ہے، یہ ایک دوسرا سفر ہوا۔ پھر ایک سفر دنیا کا ہو گیا۔ پھر دنیا میں آدمی جب آتا ہے، اپنی جو کچھ عمر لے کر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قبر میں رہتا ہے، یہ اس کا ایک چوتھا سفر ہے۔ اور قبر کا سفر جب ختم ہو جائے گا تو میدان محشر میں جائے گا، اور میدان محشر کے بعد پھر وہ اپنے ٹھکانے جائے گا، یا تو جنت میں، یا ایمان نہیں ہوگا تو جہنم میں۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ انسانی سفر ہے بھائیوں۔ اب یہ ہے کہ آخری سفر کی منزل کو طے کرنا ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھائے پیے ختم کر دیں۔ قریش مکہ تو کہتے تھے نحن نموت و نحیا، ہم جیتے مرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تھا دنیا میں نہیں تھے، ایک وقت آیا دنیا میں آئے، ایک وقت آیا دنیا سے چلے گئے، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے چوتھا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ کافروں کا خیال ہے، مسلمانوں کا یہ خیال نہیں ہے۔ مسلمان کا خیال یہ ہے کہ یہ پیدا ہو گیا، اب مر کا سوال نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے باڈی ایسی بنائی ہے کہ کمزور ہے، اس لیے وہ مر جاتا ہے۔ مر جانے کا معنی یہ ہے کہ روح اور باڈی کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، یہ مرنے کا معنی۔ یہ معنی نہیں کہ روح تو مرتی ہی نہیں۔ روح باڈی سے جب نکل جاتی ہے تو باڈی اس قابل نہیں رہتی کہ اس کو رکھا جائے، اس لیے اس کو جلایا جاتا ہے یا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔
لیکن یہ باڈی اللہ نے کمزور بنائی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے پردادا سکڑ دادا سب ہوتے تو ہماری زمین ہمارے پاس آتی، ایک گھر میں کتنے لوگ ہوتے، اور نہ معلوم کیا سے کیا کرتے مارنے کے لیے، اور باڈی مضبوط ہے تو مرتی ہی نہیں، کیا کرتا انسان؟ لیکن اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا کہ موت رکھی۔ پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالی ہمارے جسم کو بنائیں گے تو بہت مضبوط بنائیں گے، پھر اس میں کمزوری نہیں آئے گی۔ اس لیے جو جنت میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو جہنم میں جائے گا کافر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ میں آپ حضرات سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا ایسی نہیں کہ خالی آئے جائیں، یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ قرآن میں سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر ہفتے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمانے کے لیے۔ دنیا ایسی بنائی کہ سب کی آنکھیں اس کی طرف لپکتی ہے اور سب کا جی بھی اسی کی طرف جاتا ہے۔ یہ بھی آزمائش اور امتحان کے لیے ہے کہ کون راستے میں رہ جاتا ہے اور کون منزل پر پہنچتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا بھائیوں، یہ دنیا اللہ نے ہمیں آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس دنیا میں ہم رہ کر اپنی آخرت کو بنائیں۔ اتنا تو الحمدللہ ہر مومن سمجھتا ہے۔ اب یہ آخرت کا گھر بنے گا دنیا میں کیسے؟ کون سے کام کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، کون سا کام کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ علم سے چلتا ہے۔ اور ہمارے تمام مکاتب قرآنیہ اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ بہت سارے اسکول کیے ہوئے لوگوں نے بھی بڑی بڑی رقمیں دی ہے۔ دنیا کے علوم کا حاصل تو پیٹ ہے، دین کے علوم کا حاصل آخرت ہے۔ دین کا علم دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ دنیا کا علوم آنکھ کھلی وہاں تک، آنکھ بند ہو جانے کے بعد کام نہیں آتا۔ البتہ دنیا کے علوم سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ساتھ دینی علم ملا دے گا تو یہ اس علم سے آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے دنیاوی تعلیم والے نے بڑی بڑی رقومات دی اور ان کا اعلان کیا گیا، یہ دینے کا جذبہ بھی اسی مکتب نے دیا تھا۔ ہاں، وہ دین یہاں پڑھا، اس نے سمجھا کہ ہمارا دیا ہوا ضائع نہیں جاتا، اور اللہ کی راہ میں دینے کا، میدان کارزار کے لیے دینے کا اصول تو اللہ نے فرمایا 700 سے ابتدا ہوتا ہے، انتہا لا الہ۔ عام نیکی کا بدلہ 1 سے 10 گنا، اور 10 گنا سے 700 گنا، اور 700 گنا سے لا الہ النہایا۔ لیکن میدان کے لیے دینے والا آدمی کا خیرات کا اجر اللہ تعالیٰ 700 گنا سے شروع کرتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ بھائیو بزرگوں، میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مکاتب کی تعلیم ہمارے بچوں میں ایمانی بیج بونے کا ذریعہ ہے، اور ایمانی بیج ایسا ہے، ایمانی بیج ایسا ہے کہ جب وہ پودا اگتا ہے تو آنن فانن تناور درخت بن جاتا ہے، پھر ہوا کے جھونکے اس کو ختم نہیں کرتے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں لکھا ہے 3 بڑے سبق۔ ایک بچہ ابتدا میں تقریر کر کے گیا تو میرا ذہن اس کی طرف چلا گیا۔ کہ دنیا ہمیں مٹانے پر آئی ہے،
اگرچہ مسلمان بہت کمزور ہیں اعمال کے اعتبار سے، اگر وہ قوی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی دنیا جھک جائے، لیکن دنیا ہماری جو مخالف ہے نا، وہ اس لیے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے لوگ مسلمان نہ بن جائیں، اس لیے جان بوجھ کر مسلمانوں کو بھی ستاتے ہیں اور ان کے لوگوں کے اوپر ایک دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم مسلمان بن جاؤ گے تو تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی نسلوں کو اسلام سے روکتے ہیں۔ یہ عیسائی لوبی سے چلائی ہوئی ایک مشینری ہے۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اس بچے نے تقریر میں یہ بات کی تو میرے دل میں آیا کہ اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دے۔ آپ تعلیم دیتے تھے، صحابہ ایمان لاتے تھے، کفار ستاتے تھے۔ فرمایا اس میں ایک سبق یہ دیا گیا ہے، تکلیف دائمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ تکلیف دائمی نہیں ہے، عارضی ہے۔ اور مسلمان چاہتا ہے کہ دنیا ہم سے محبت کرے، قرآن نے فارمولہ دیا ہے وہ کام کر لو، دنیا ہم سے محبت کرے گی۔ کسی وقت میں ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد رضا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی۔ حضرت نے فرمایا ایک بستی تو کیا، ایک محلہ تو کیا، ایک گھر ہم نہیں بتلا سکتے کہ جو اسلامی نہج پر چلتا۔ ایک بستی تو کیا، ایک محلہ تو کیا، ایک گھر، بلکہ ایک فرد نہیں بتلا سکتے جو اسلامی طریقے پر چلتا ہو۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ مدد فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہو۔ جب قرآن آیا، جب اسلام آیا، اس وقت دنیا کا نظام تھا، مدد کرنے کا طریقہ خاندانی تھا۔ یہ خاندان کے اعتبار سے وہ مدد کرتے تھے۔ ایک خاندان دوسرے خاندان کا دشمن تھا۔ اسلام نے آ کر ایک کیا اور اسلام نے بتایا کہ خاندان کی بھی مدد کی جائے اور ہر ضرورت مند کی مدد کی جائے۔ اس زمانے میں بھی مدد کرنے والے کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ علماء جانتے ہیں پہلی وحی جب آئی اور خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے آپ نے جو بات رکھی اور خدیجۃ الکبریٰ نے جو آپ کو تسکین دلائی، وہ تسکین یہی تھی کہ اللہ آپ کو لا یخزیک اللہ ابدا، اس لیے کہ وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں کوئی تکلیف دے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، لیکن دستور تھا خاندانی طور پر مدد کرنا، دستور تھا ایک خاندان دوسرے خاندان کا مخالف۔ قرآن نے مسلمانوں کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، خالی رشتہ اللہ سے مضبوط کر لو۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان اور عمل صالح لے آؤ، اللہ محبت کر دے گا۔ اور صحابہ کرام نے کیا، مدنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرائی اور سب نے مدد کی۔ میں عرض کر رہا تھا بھائیوں بزرگوں، یہ ہمارا جو مکتب ہے نا، وہ اس کی تعلیم دیتا ہے کس طرح ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ قیامت میں ہم ناجی ہو جائیں، ہم نجات پانے والے بن جائیں، رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ کب؟ جبکہ ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ایمانیات میں ہم مکمل ہوں گے، جب ہم رسول اللہ کے رسالت کو تسلیم کرتے ہوں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں، آپ کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارے کہ کل قیامت کے دن اول وہلے میں جنت میں جانے والا بن جائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، یہ حدیث میں
مسلمان کا مسلمان کو برا بلا کہنا گالی ہے، یہ فسق اور گناہ ہے، اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اس کے کئی مطالب لکھیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بات لکھی ہے، وہ میرے آپ سب کے لیے مناسب ہے، اس لیے عرض کرتا چلوں۔ حضرت نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حضور نے سخت جملوں میں ڈھکایا، کیوں؟ پھر جواب دیتے ہیں اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرا امتی اول وہلے میں جنت میں جانے والا بن جائے، اور یہ اول وہلے میں کب جائے گا؟ گناہوں سے بچے گا۔ یہ کب جائے گا؟ اعمال صالحہ کرے گا۔ اور آدمی اعمال صالحہ کب کرے گا؟ آدمی اعمال صالحہ کرے گا اس وقت جبکہ اس کو غیب کی باتوں پر یقین ہو جائے گا، تب آدمی نیکیوں کے پر آئے گا۔ ایک آدمی جماعت میں گیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ نماز کے بغیر مومن مومن نہیں، وہ تھکا ماندہ ہوگا تو بھی نماز پڑھے گا۔ ایک آدمی جماعت میں گیا، اس کو پتہ لگا کہ غلط کھانے سے روح میں کمزوری آ جاتی ہے۔ کسی نے ان کو بیان کر دیا کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے 80% گناہ غذا کے باب میں، غذا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ گناہ کرتے۔ جماعت میں گیا، کسی مدرسے میں گیا، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا، اور یہ بات اس نے سنی اور دل پر لے لی، تو وہ حرام سے بھی۔ ماشاءاللہ ہم جماعت میں جاتے ہیں، کارگزاری آتی رہتی ہے۔ کئی لوگ کنڈکٹر تھے، جماعت میں گئے، آنے کے بعد ایک پیسہ نہیں کھایا، تو ڈیپو والوں کو اطمینان ہو گیا کہ سب کو جماعت میں بھیجنا چاہے ورنہ کنڈکٹر کھا جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی آخرت کب بنائے گا، اس کی طرف قدم کب لڑکائے گا؟ جبکہ یقین ہو غیب کی باتوں پر، سرکار کی باتوں پر یقین ہو۔ سرکار کی باتوں پر یقین ہو جائے نا، سرکار کی باتوں پر یقین ہو جائے تو آدمی سنتوں کے لیے مر مٹے۔ سرکار کی باتوں پر یقین ہو جائے تو سنتوں کے لیے سب کچھ کر گزرے۔ ہاں الحمدللہ مومن کے دل میں نبی علیہ السلام سے محبت ہے ہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن جیسی ہونی چاہیے ویسی ہو جائے نا، تو پھر وہ دوسروں کو ستائے نہیں، پھر وہ دوسروں کو لے لے نہیں۔ ہمارے شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک واقعہ سناتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کاش مسلمانوں کے دلوں میں دلی کے فقیر جتنی نبی کی عظمت ہو، کاش مسلمانوں کے دلوں میں دلی کے فقیر کے دل میں جتنی عظمت ہے اتنی عظمت ہمارے مومن میں ہو۔ پھر واقعہ سناتے تھے کہ انگریز کی حکومت تھی، انگریزوں کو گھومنے کا بہت شوق، بلکہ نایاب چیز دیکھنے کا بہت شوق۔ کہا اتوار کا دن تھا، سنڈے کا دن تھا، وہ جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر فقیر بھی بیٹھے رہتے۔ وہ آیا تو ایک فقیر کھڑا ہوا مسلمان، اس نے مانگا۔ انگریز بھی نرم دل ہوتے ہیں، اس نے اٹھایا اور کچھ دیا، لیکن جیب میں رکھتے رکھتے پاکٹ نیچے گر گیا، بیچارہ چل دیا۔ وہاں آدمی رہتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں۔ فقیر نے دیکھا کہ جس نے مجھے پیسے دیے ہیں اس کا پاکٹ گر گیا، اس نے پاکٹ اٹھا لیا۔ انگریز تو چلا گیا، اس نے پاکٹ محفوظ رکھا۔ انگریز گھر گیا، گھر جانے کے بعد اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ آج میں تو دلی کی جامع مسجد دیکھ کے آیا۔ تو بیوی نے کہا اکیلے اکیلے جاتے ہو، ہم کو نہیں لے جاتے؟ تو کہا آئندہ سنڈے کو لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کپڑے بدلے تو اس نے وہ پاکٹ دیکھا تو پاکٹ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پریشان ہوا، اس میں پیسے تو تھے ہی تھے، ساتھ میں کچھ ضروری کاغذات بھی تھے۔ کہا معلوم نہیں کہاں پاکٹ گرے۔ دوسرا سنڈے آیا، دوسرا
سنڈے آیا، وہ فقیر وہیں بیٹھا تھا مانگنے کے لیے، وہ عیسائی آیا، چلا، فقیر نے دیکھا کہ یہ وہی عیسائی ہے جو گزشتہ سنڈے آیا تھا، دوڑا اور جلدی سے کہا کہ جناب یہ آپ کا پاکٹ گر گیا تھا، لے لیں۔ بہت خوش ہوا، پاکٹ کھولا، دیکھا کاغذات بھی برابر ہے اور جو پیسے تھے وہ بھی برابر ہے۔ اس نے سوال کیا، آپ تو فقیر لوگ ہو، پیسے نکال دیتا، پیسے نہیں نکالا؟ تو فقیر نے جواب دیا، حضرت یہ جملہ سناتے تھے پوری بات کر کے، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہتے تھے کہ سنو۔ اس فقیر نے کہا میں لے لیتا، لیکن مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کو یہ نہیں کہہ دے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا پیسے لے لیا تھا، میں لے لیتا، لیکن قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کو یہ نہ کہہ دے کہ میرے امتی کا پاکٹ آپ کے امتی نے لے لی تھی۔ کہا میں نے اپنے نبی کی لاج رکھتے ہوئے یہ پیسے نہیں لیے۔ بھائیو بزرگوں، ہمارے دل میں نبی کی عظمت اتنی آ جائے گی تو پھر نبی کے طریقے کو اپنانا آسان ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام ہی نے ماں باپ کی تعلیم سکھائی ہے، نبی علیہ السلام ہی نے نمازوں کی تعلیم دی ہے، نبی علیہ السلام ہی نے روزوں کی تعلیم دی ہے، نبی علیہ السلام ہی نے زکوٰۃ کی تعلیم دی ہے، نبی علیہ السلام ہی نے ایک دوسرے کے اکرام کی تعلیم دی ہے۔ محبت تو آ جائے بھائیو۔ ہماری زبانوں پر گانا آتا ہے، ہماری زبانوں پر معلوم نہیں کیا سے کیا آتا ہے۔ موبائل کے باب میں بھی مکالمہ پیش ہوا ہے، مولانا الیاس گمبن کیا کہتے ہیں؟ یہ اپنے وقت کو برباد کرنے کا آلہ ہے، یہ گناہوں میں لے جانے والا آلہ ہے، یہ اپنے کو نیکیوں سے محروم رکھنے کا آلہ ہے، اس سے آدمی کنارہ کش ہو۔ آدمی جب کوئی بات سنتا ہے نا تو اس کے دل میں اس کی عظمت آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا ایک اور واقعہ سنا۔ دہلی میں ایک کاتب صاحب تھے، کتابت کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ ہماری کتاب لکھنے کی ہے، آپ لکھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں لکھ دیں گے۔ کتاب دیکھی اور کاتب صاحب نے یہ کہا کہ کتاب تو لکھ دوں گا، کوئی رد و بدل نہیں کروں گا، البتہ نبی علیہ السلام کا جہاں نام آیا ہے اور درود نہیں ہوگا تو درود لکھ دوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لکھ دوں گا۔ اتنی اجازت ہو تو آپ کی کتاب لکھ دیتا ہوں، باقی جو اپنی فیس ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ کہا ٹھیک۔ انہوں نے وہ کتاب لکھ دی اور جہاں جہاں نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا اور درود نہیں تھا درود لکھ دیا۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، کہا کیا گزری؟ فرمایا وہ درود لکھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ دنیا اللہ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں دی ہے، یہ دنیا ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے۔ آخرت بنے گی علم آئے گا تب، آخرت بنے گی علم آئے گا تب۔ اور میں نے عرض کیا علم دو ہے، دنیا کا علم ہے اور دین کا علم ہے۔ قیامت کے دین تک بلکہ اس کے بعد بھی کام آنے والا علم ہے تو یہ دین کا علم ہے۔ حدیثوں میں ہے جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کچھ دوں؟ تو عام لوگ علماء کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے کیا مانگے؟ فرمایا اللہ کی رضا مانگو، ورضوان من اللہ اکبر۔ علماء سے تو کہیں جا کر بری نہیں ہے، لیکن آج علماء کا وقار کم ہے، لیکن عند اللہ بہت مقام ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔
علم والوں کے درجات ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کالر اونچا کرے، اس کا درجہ اشاعت دین کی وجہ سے. لوگوں کے دلوں میں علم کی قدر کیسے آئے گی بھائیوں؟ اس کی تنخواہ کو دیکھو گے نہیں تو قدر نہیں آئے گی. اور آج اکثر لوگ، معاف کرنا ذرا کڑوی بات کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ اپنی اولاد کو دینی علم دینے کی طرف متوجہ نہیں، اس لیے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ علماء کی تنخواہ کی. اور کون چاہتا ہے اپنے بچے کو غریب رکھنا ہے بھائی؟ لیکن ہمارا آپ کا مقام اللہ کے یہاں ہے، ہمارا آپ کا مقام اللہ کے یہاں ہے. ابھی بچے حافظ بھی ہوئے، لوگوں نے انعام دیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن تعظیم کرو، اکرام کرو. اپنے گھروں میں علماء کے مقام کو وضاحت کرو، باتیں کرو. بچوں کے دل میں علم دین کی قدر اس وقت آئے گی. صاحب ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک چیپٹر قائم کیا ہے، ایک عنوان قائم کیا ہے کہ علم دین کے لیے کب محنت کی جائے گی، کب اس کی طرف متوجہ کیا جائے گا. اور پھر حدیثوں کی بھرمار کر دی، اور حضرت نے فرمایا تعظیم کرو گے، تکریم کرو گے تو اولاد میں علم آئے گا، تعظیم تکریم نہیں کرو گے تو نہیں آئے گا. ہم کسی اور کی برائی کر کے اپنے اولاد کو علم دین نہیں دے سکتے. کسی اور عالم کا اکرام کرو، انشاءاللہ تعالی ہمارے اولادوں میں علم دین آ جائے گا. پھر اس پر شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے بڑی باتیں لکھی ہے. میں تو بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں بھائیوں، ہمارا دین بہت بڑا دین ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ہمارا دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا آپ کا یقین ہے. لیکن کبھی کوئی بات ہو جاتی اور کوئی بات کر دیتا ہے اور ویسا ہی ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے، دل میں عظمت بڑھ جاتی ہے. اس لیے ایک دو بات اس کے متعلق عرض کروں. میں سب کو کہتا ہوں، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، نوجوانوں کو، سب کو کہتا ہوں، دل میں سمجھا کرو کہ اگرچہ ہم خستہ حال ہیں، اگرچہ دنیا ہمیں بری نظر سے دیکھتی ہے، اگرچہ لوگ ہمارے لیے تانے کستے ہیں کہ یہ تو خالی پنچر بناتا ہے، نہیں رکشہ چلاتا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ لے، لیکن اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، وہ ایسا دین ہے اور رسول اللہ کی باتیں ایسی باتیں ہیں، آج نہیں کل سب کو دنیا کو ماننا پڑے گا. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے موطا امام مالک کی شرح اوجز میں ایک جگہ لکھا ہے، 10 قسم کے لوگ ہیں جن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. 10 قسم کے لوگ ہیں جن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، مرنے کے بعد دفنا دینے تو بھی بدن جوں کا توں رہتا ہے. پھر حضرت نے فرمایا اس میں سر فہرست انبیاء کرام، کہ انبیاء کرام کی بدن مبارک کو مٹیاں نہیں کھاتی. پھر اس میں لکھا علماء حفاظ، پھر اس میں لکھا دین کا کام کرنے والا. حضرت نے تو ایک بات لکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پھر شیطان ہم کو پٹی پڑھاتے ہیں، وہ تو پہلے لوگ، پہلے کے لوگ، ابھی کہاں. تو مولانا بدر عالم میرٹھی کا واقعہ ہمارے علماء بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہوگا. مدینہ منورہ میں مدفون ہے اور ضرورتاً ان کی لاش مبارک کو کھودا گیا، اور جب بھی کھودا تب بھی لاش مبارک جوں کی تو نکلی. آپ کہیں گے کہ وہ تو مولانا تھے. مسلمانوں، قریب زمانے کا ایک واقعہ ایک شخص نے مجھے عرض کیا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس پر سناتا ہوں
کہ اللہ نے جو ہمارا دین دیا ہے اس سے اللہ ہماری باڈی کی بھی، زندگی میں بھی حفاظت کرتے، مرنے کے بعد بھی. ابھی رمضان میں 6، 7، 8ویں روزے پر میں دمن میں تھا، تو ایک صاحب کی ضرورت سے ادھر گئے تھے ہم. وہ گاڑی میں مجھے لے کر آ رہا تھا اور کہا تھا کہ مولانا یہ قبرستان سے راستہ نکالا، حکومت نے نہیں مانا تو راستہ بیچوں بیچ. اب جو قبریں تھی اس کو ہٹایا. فرمایا ایک صاحب کی قبر کو ہم نے کھودا، اس کی لاش جوں کے توں تھی، حالانکہ 2 سال پہلے انتقال ہوا. میں نے ان سے پوچھا یہ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تبلیغ کے بڑے ذمہ دار تھے، بہت دین کا کام کرتے تھے. تو میں نے ان کو یہ سنایا شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ دین کے کام کرنے والے کی باڈی کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں. بھائیو ہمارا دین تو ایسا ہے، میں اور آپ بھی دین پر مر مٹیں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری باڈی کی بھی حفاظت فرمائیں گے. قیامت کے دن بھی ہم اچھے ہوں گے. قیامت کے دن کی بات آئی تو ایک اور بات آپ کی برکت سے یاد آ گئی. قرآن میں 16ویں پارے میں ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. صحابہ کرام مشرکین مکہ کے سامنے آیات قرآنی پڑھ کر تعلیم دیتے تھے تو کافرین مومنین سے کہتے تھے تم سے تو ہم اچھے، اس لیے کہ ہمارا مقام بڑھیا ہے، ہمارا گھر بڑھیا ہے، ہمارا خوش منظر ہے، مال و دولت کے اعتبار سے ہم بڑے ہیں. اللہ نے 2 جواب دیے ہیں. اس کو چل کر آگے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کو یاد کرو، جب ہم متقین کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے، قبر کے پاس سواریاں لے آئیں گے اور یہ قبر کے پاس سے سواری میں بیٹھ کر میدان محشر میں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ وغیرہ تھا، اپنے اونٹ کا. اب علماء لکھتے ہیں مرسیڈیز گاڑی آ جائے گی، BMW گاڑی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور کافر کے لیے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم کی طرف ہم اسے پیاسے اونٹ کی طرح لے جائیں گے. پیاسا اونٹ ہے نا، پانی کی طرف لپکتا ہے، یہ کافر بھی مجبور ہو کر جہنم کی طرف لپکے گا. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا دین بہت عظمت والا ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہم خود مسلمان رہیں، ہمارے بچوں کو مسلمان رکھے، اسی کے لیے مکتب کی تعلیم دی جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کا بیج جب بویا جاتا ہے اور جب یہ پودا اگتا ہے تو تناور درخت کی طرح اٹھتا ہے. فرمایا اس کی مثال دیکھنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو دیکھو. وہ آئے تھے مقابلے کے لیے، لیکن جب سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، آنن فانن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. فرعون نے کہا تھا تیرے ہاتھ پیر خلاف جانب سے کاٹ دوں گا. ان جادوگروں نے کہا فقد ما انت قاد، جو کرنا ہو کر لے، تو کیا کر لے گا. ایمان جب دلوں میں آ جاتا ہے دنیا کی طاقتیں اس سے چھن نہیں جاتی. یہ مکتب ہمارے بچوں میں ایمان بونے کا کام کرتی ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو مکتب میں خوب بھیجو. دنیاوی تعلیم سے میں منع نہیں کرتا، سمجھ میں آیا، لیکن اس کو پہلے وہلے میں رکھو. انگلش میڈیم بھی جاتے ہیں، جائیے. ہمارے علماء کو اللہ بہترین بدلا دے. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں مولوی ہوں تو مولوی کی طرف داری کرتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے. اللہ ہمارے علماء کو بہترین بدلا دے. ہمارے قاری صاحب موجود ہیں، وہاں کے محتمیم صاحب تھے قاری عبدالحی صاحب. ہمارے علاقے میں بھی انگلش میڈیم حالانکہ کچھ آتا باتا نہیں، 2-4 جملے آتے ہیں، آفٹرنون نے ایوننگ نے، اتنا آتا ہے.
یہ 10 سے آگے کچھ کرتے نہیں، انگلش میڈیم میں جانے کے بعد 12 میں جانے کے بعد بھی نہیں کرتے. ماشاءاللہ یہاں حفظ کلاس ہے. اللہ تعالیٰ اس شعبے کو خوب پھیلائے پھولے، خوب مضبوط ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ انگلش میڈیم میں جب جانے لگے لوگ اور صبح نہیں پڑھنے آنے لگے، ہمارے علماء نے بہت سی جگہ ایسا کیا. شام کو مدرسہ، اساتذہ صبح بھی پڑھاتے ہیں، شام کو بھی پڑھاتے ہیں، تنخواہ بھی بڑھا دو، ہمارے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے. اس لیے نہیں کہ تنخواہ بڑھ جائے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. اس سے آگے ایک بات اور عرض کروں، شاید کڑوی بھی لگے، شاید کڑوی بھی لگے. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمارے بچے مکتب میں کتنے سال تک جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے 9 10 وہاں تک مکتب میں آتے ہیں. پھر مکتب قرآن پورا ہو گیا، مکتب کا کانٹیکٹ، پھر تو راستے میں ملے تو وہ گڈ آفٹرنون والا مولانا کو سلام بھی نہیں کرتا، اتنا کٹ جاتا ہے. میں ان بچوں کے ماں باپ سے بلکہ سبھی مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ مکتب کی تعلیم پوری ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجا کریں، دور کرنے کے لیے، اور کہو 1 گھنٹے میں واپس. ہمارے مدرسے کے ذمہ داران سے کہوں گا اور کچھ چندہ کر لو، 1 2 مدرس رکھ لو. یہ ہمارے طلبہ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، چلے جائیں گے، لیکن اس کی نسبت قرآن کے ساتھ رہے گی، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ رہے گی. ایک موقع پر میں نے ایک جگہ مکتب نے یہ بات کی تھی. میں ایسا نہیں کہتا ہوں میں بڑا ہوں، میں تو مقرر نہیں ہوں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میں سادی بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے یہ بات کی تو میرے بولنے کے بعد ہمارے علاقے کے ایک بزرگ مولانا ہاشم صاحب کرتے ہیں، جو گواڑ کے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا علیہ الرحمہ کے خلفاء میں سے، آپ کے معتمد لوگوں میں سے. انہوں نے بات کرتے کہا کہ آپ نے بہت صحیح کہا، ہمارا بچہ 14-15 سال سے مکتب سے کٹ جاتا ہے، پھر قرآن کی طرف نہیں آتا، بہت سی مرتبہ عیسائی بھی بن جاتا ہے. وہ چونکہ برطانیہ میں رہتے ہیں. میں کہوں گا کہ مکتب کے ساتھ بچوں کو جوڑے رکھیے، اپنی اولادوں کو ان کے اساتذہ کے ساتھ جوڑے رکھیے، انشاءاللہ عمل پر بھی رہے گا، عقائد بھی محفوظ رہے گا. اب ایک اور آگے بات کر دوں، اسی کے بعد بات ختم کر دوں، شاید زیادہ وقت ہو گیا. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار رہے. بطور جملہ معترضہ کیا عرض کروں، ہر مسلمان کو دین اور دین کا کام پسند ہے، ہر مسلمان. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان دین پر نہیں ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہر مسلمان کو دینی کام کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا پسند ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں تو شاید آپ متفق ہو جائیں گے. بعض مولوی ہوتے ہیں، مال اتنا نہیں ہے بیچارے، خستہ پرانا کپڑا پہنتا ہے اور دین پر عمل کرتا ہے، تبلیغ میں بھی جاتا ہے، نمازیں بھی برابر پڑھتا ہے، لباس بھی اسلامی خیال رکھتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں مولانا بخارا جی، سب لوگ کہتے ہیں مولانا بہت اچھے ہیں. ایک دوسرا مولوی ہے، وہ ہے مولوی لیکن کبھی ٹی شرٹ بھی پہن لیتا ہے، کوئی بال بھی ٹپیلی کٹ کرتا ہے، اور کیا سے کیا کرتا ہے. یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی مولوی ہے، لیکن سب لوگ کہتے ہیں تو ڈسکو مولوی ہے. کہتے کہ نہیں، اس مولوی کے لیے اچھا جملہ بولنا اور اس مولوی کے لیے ڈسکو کی بات کرنا، یہ آپ کی بات اشارہ کرتی ہے کہ آپ کو بھی دین پسند ہے، دیندار مولوی پسند ہے، بے دیندار مولوی آپ کو پسند نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نیکی سے محبت ہے اور ہونی چاہیے. اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار بن جائے، ہماری اولاد ٹھیک رہے. بس ایک فارمولا دے کر بات کو ختم کر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اپنی اولاد کو دیندار بنانے کا ایک طریقہ گھروں میں دینی تذکرہ کرنا، اس کو نماز پر آمادہ کرنا، اس کو خیرات کی طرف مائل کرنا، اور دوسرا ایک طریقہ اگر لگے کہ کہنے سے بھی مانتا نہیں، موبائل ایسا ہے کہ ہاتھ میں لینے کے کہیں آتا ہی نہیں، اور بیوی آ جانے کے بعد تو جدا رہنے کے لیے تیار، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایک دوسرا نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے خیر کی دعائیں کریں، دیندار ہونے کی دعائیں کریں۔ کتنے لوگوں کو دین ملا دعاؤں کی برکت سے، کتنے لوگوں کو، میں اس میں جاؤں گا تو اور وقت چلا جائے گا۔ ایک فارمولہ ہے آدمی کو دین پر لانے کا، ایک فارمولہ اس کے لیے دعائیں خیر کرنا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری اولاد دیندار بن جائے گی۔ ابھی چند دن پہلے یہ سبق ہو رہا تھا تو میں نے بچوں سے کہا دعوت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ماں باپ کو بھی دعوت دو، ادب اور احترام سے دو، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں، لیکن ایک طریقہ ہے کہ دعا کرو۔ سچ جانیے، سبق ختم ہونے کے بعد ایک طالب علم آیا، کہا مولانا آپ نے یہ بات کی، میرا عمل ہے اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ دعا کی برکت سے کام ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک ساتھی کے لیے کہا کہ وہ گٹکا بہت کھاتا ہے، کھانے کے لیے منہ کھولے نہ کھولے، گٹکا کے لیے منہ کھول جاتے ہیں۔ تو کہا میں نے اس کو بہت سمجھایا، نہیں مانا، تو میں نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کیا، الحمدللہ گٹکا کھانا چھوڑ دیا۔ میں بتلانا چاہتا ہوں ہم اپنی اولاد کو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کو دیندار بنا دے، انشاءاللہ کوئی دن قبول ہو جائے گی۔ اور ایک تو ہے رو رو کر دعائیں کرنا، بچہ مناجات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اللہ ایسا کر دے، اللہ ایسا کر دے، یہ دعا انسان کی زندگی کی آنے والی کایا کو پلٹ دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو دور کر دیتا، آنے والی مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے، اور کہیں پھنسا ہو تو بھی دور کر دیتا ہے۔ ہمارا دین تو ایسا ہے کہ اس سے خالی آخرت ہی نہیں بنتی، اس سے دنیا بھی بنتی۔ مختصر حدیث کی طرف اشارہ کر کے دعا ہی کر دوں، ہمارا دین ایسا ہے بھائیو کہ اس سے خالی آخرت ہی نہیں بنتی، دنیا کی تکلیفیں بھی دور ہوتی۔ حدیث میں ہے، سب علماء جانتے ہی ماشاءاللہ، اور عام لوگ بھی اکثر یہ حدیث کو سنتے رہتے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، خالی اشارہ کر دوں، جا رہے تھے، بارش آ گئی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ تینوں نے دیکھا کہ اوپر سے لڑکتی ہوئی چٹانیں آئی اور ماتھے پر ایسی ہوئی کہ نکلنے کا نام نہیں، مشکل ہو گیا۔ سب نے آپس میں مل جل کر بات کہی کہ زندگی میں اخلاص سے کیے ہوئے کام کی برکت سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ مشقت کو دور کر دے گا، اور راہ نکل۔ اور تینوں نے دعا کی، والدین کے مطیع اور فرما بردار نے بھی، مزدور کے مزدوری دینے والے نے بھی، اور اللہ کے خاطر گناہ سے رکنے والے نے بھی۔ یہاں رک کر ماں بہنوں سے کہوں گا، ہمارے دل میں اللہ کا دھیان ہے، ہم خود بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال تینوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے غار سے چٹان کو ہٹا دیا۔ اسی حدیث کے تحت علامہ عینی نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ دینی عمل صالح ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیاوی تکلیف بھی دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو احکام اسلام کی قدر دیں، ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو مکتب میں خوب بھیجیں، اپنے مکتب کی مدد کی جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ہاتھ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی ہاتھ بڑھائے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ میں تو دعا کرتا رہتا ہوں، اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنی رقم سے کسی عالم کی، کسی دینی شعبے کی مدد کرتا ہے، مجھے جب بھی یاد آ جاتے ہیں میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ الحمدللہ تعالی
مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے واکشیبا کر کے، وہاں میرا جانا ہوا تھا. جس صاحب کے یہاں ہم گئے تھے اس کی چائے کی بڑی دکان ہے، روزانہ 5-6 من دودھ کی چائے بنا کر بیچتا ہے. اور وہ کہتا تھا کہ میں کتنے بھی برتن صاف کروں مہینے میں ایک دن دودھ بگڑے جاوے. تو پھر میں نے اپنے یہاں 8 اساتذہ ہیں، ان سب کو کہا روز تم کو صبح سے شام کو سے دودھ لے جانے کا. کہا اس دن سے میرا دودھ نہیں بگڑا. میں جب بھی یاد آ جاتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اس کا ایمان بڑھ جائے گا، اس کو خیرات کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے. یہ یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے. میں عرض کر رہا تھا جو لوگ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ دے. ہمارا ادارہ ہے، ہمیں اس کی مدد کرنا ہے. ہمارا ادارہ ہے، ہمیں اس کو پروان چڑھانا ہے. ہم پروان چڑھائیں گے اپنی اولاد کو اس میں بھیج کر، ہم پروان چڑھائیں گے اس کی ہر اعتبار سے مدد کر کے، ہم پروان چڑھائیں گے ہمارے علماء کا اکرام کر کے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں میرے لیے آپ سب کے لیے قبول فرمائے، ہمارے مکتب کو بھی قبول فرمائے. روز بروز اللہ اس میں ترقی دیں. اللہ تعالیٰ علماء کو خوب نوازتے رہیں، سب کو نوازتے رہیں. پورے گاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنائے. انہی چند باتوں پر میں عرض کرتا ہوں. قاری صاحب نے کہا تھا کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی بولے تو چلے گا. میں نے تو اسی وقت کہا تھا کہ جانے والا جلسے میں تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں بولتا، اس لیے کہ بچوں کا سن کر وہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کی برکت سے تو گھنٹہ میں نے بول دیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الشکر ولک الحمد کلہ ولک الملک کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى واجعل الآخرتنا خیرا من الاولى. اللہم اشرح صدورنا للاسلام ویسر امورنا. اے الہ العالمین اپنی عنایتوں سے ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرما. ہمارے مکتب کو ہر نوع کی ترقی عطا فرما. ان کے کام کرنے والے، ان کے مدد کرنے والوں کی مدد فرما. ہمارے بچوں کو علم دین سے وابستہ فرما. ہم سب کا ایمان محفوظ فرما. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مقدر فرما. برے لوگوں کی صحبت سے ہماری سب کی پوری حفاظت فرما. پوری بستی کے لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی عطا فرما. جن مرحومین کا اعلان ہوا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. اور آج کے دن کلمہ پڑھنے والا جو بھی آپ کے پاس آیا ہے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. ان کے سب کے درجات کو بلند فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائیں کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. اے اللہ یہاں اور بیرون میں جو ہماری بستی کے لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے ادارے سے بہت بڑی محبت کرتے ہیں، یا اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما. سب کی حفاظت فرما. سب کو اعمال صالحہ سے لگا دے. اللہ ہماری ضرورتوں میں بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم آپ کا خیال رکھنے والا بن جائیں، آپ کے احکام کو ادا کرنے والے بن جائیں، آپ کا ذکر کرنے والا بن جائیں، نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کے لیے ایسی مدد کا بھی فیصلہ فرما. دنیاوی اعتبار سے بھی فراوانی عطا فرما. اخروی اعتبار سے ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے آپ راضی، ان کاموں سے بچا لے جس سے آپ ناراض ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا خیر آپ سے مانگا ہے یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بھی عطا فرما. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. اور آپ نے جن جن چیزوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری امت مسلمہ کے حفاظت فرما. اسلامی حقوق کے لیے ہمارے ملک کے جو لوگ بھی محنت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو بارآور فرما. ان کی مدد فرما. ان کو غالب فرما. اور ظالم نے جو کچھ سوچا ہے ان کی اسکیم کو ناکام فرما. ان کو ناکام فرما. اللہ ان کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے. مقدر میں اسلام ہے تو اسلام عطا فرما، ورنہ زمین کو ان سے پاک فرما دے. اللہ آسانیوں کا معاملہ فرما. حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کی جائز ضرورتیں اپنی عنایتوں سے پوری فرما. اور یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد